آج مجھے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بہت یاد آ رہے ہیں۔ آج میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور جو بھی ان کی خواہش تھی نا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو وہ مقام عطا فرمائے جو حضرت علامہ صاحب کی خواہش تھی۔ کیوں ان کی یاد آئی آج؟ اس کی ایک وجہ میری نظر سے آج ایک سٹوری گزری۔ سٹوری یہ ہے کہ دہلی کی سیاست پہ مبنی ہدایت کار علی عباس ظفر کی ویب سیریز ٹانڈیو 15 جنوری کو ایمیزون پرائم پر ریلیز کی گئی۔ اس میں سیف علی خان، ڈمپل کپاڈیا، سنیل گروور سمیت بڑے سے فنکار تھے، انہوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ہوا کچھ یوں کہ ویب سیریز کے ریلیز کے بعد انتہا پسند ہندوؤں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے فلم میکر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ اب شدت پسند جماعت بی جے پی کے رہنماؤں نے نہ صرف فلم سے بہت سے مناظر ہٹانے کو کہا، بلکہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ اب اس فلم کے خلاف لکھنؤ میں پولیس نے نہ صرف کیس درج کیا، بلکہ اس کے پروڈیوسرز اور بعض اداکاروں کے سر پہ گرفتاری کی تلوار اب لٹک رہی ہے۔ ہندو قوم پرست جماعت حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے متعدد رہنماؤں نے اس پر پابندی کے ساتھ ساتھ اس سیریز کے بنانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اب بی جے پی اور متعدد سخت گیر ہندو تنظیموں کا الزام ہے کہ 9 قسطوں پہ مبنی یہ منی ویب سیریز میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی توہین کی گئی ہے، اور اس لیے اس کے نشر کرنے پہ پابندی عائد کی جائے۔ بی جے پی کے کارکنان کئی ریاستوں میں اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ کسی نے مسلم اداکاروں پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے ہندو مذہب کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور مسلم مذہبی پیشواؤں سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے یہ گزارش کی کہ علی عباس ظفر جیسے فلم سازوں کے لیے گائیڈ لائنز جاری کریں۔ اب اس نئی پیش رفت کے بعد ویب سیریز کے تمام اداکاروں اور اسے بنانے والوں نے مشترکہ طور پہ ایک بیان میں معذرت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹانڈیو ایک افسانی کہانی پہ مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اگر اس کے کردار یا اس کی کہانی کسی حقیقی واقعے سے مماثلت رکھتے ہیں تو یہ محض اتفاق ہے، اور سیریز کے اداکاروں اور پروڈیوسرز کی طرف سے ان کی نیت میں قطعی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔ اور ہدایت کار نے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ٹانڈیو ویب سیریز بنانے کا مقصد کسی کی مذہبی یا سیاسی جذبات کو بھڑکانا یا دل آزاری نہیں تھا، لیکن معافی مانگنے کے بعد ہندو انتہا پسند باز نہیں آئے۔ ہوا کچھ یوں کہ بھارتی انتہا پسند تنظیموں نے اب اعلان کر دیا کہ اس ویب سیریز کی وجہ سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، اس لیے جو بھی ویب سیریز ٹانڈیو بنانے والوں کی زبان کاٹے گا اسے 1-1 کروڑ روپیہ انعام میں دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، جہاں ایک جانب اس سیریز میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، صرف نام ایسا ہے۔ دراصل ٹانڈو ایک سیاسی ڈرامہ ہے جسے بھارت کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بہت ہی بکھرے ہوئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی تک بھارتی سرکار کی جانب سے نہ تو کوئی پرچہ کاٹا گیا کسی کے اوپر، نہ پکڑا گیا، دھمکی دینے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری جانب آپ اگر اس سب کا موازنہ علامہ خادم حسین رضوی سے کریں تو کبھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ہمیشہ احتجاج کیا۔ احتجاج تو حق ہے ان کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ ہے۔ دنیا بھر میں دیکھ لے فرانس کا صدر کتنا ڈھیٹ ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب کا مطالبہ کیا تھا کہ صرف یہ کہ جن جن ممالک سے ایسے توہین آمیز کارٹونز بنتے ہیں کہ جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی ہم سمجھیں، تو ان کی ایمبیسی کو بند کر دیں، ان لوگوں کو واپس بھیج دو۔ نہ کبھی انہوں نے جلاؤ، نہ گھراؤ، نہ انتشار پھیلاؤ، نہ زبان کٹاؤ، نہ ہاتھ کاٹو، کبھی انہوں نے ایسا مطالبہ نہیں کیا۔ میرا ان سب سو کالڈ انلائٹن ماڈریشن کے حامیوں سے گزارش ہے کہ اب بھی بولے نا۔ بھارت میں سر عام قتل کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں، کہاں ہے وہ ٹویٹر مافیا؟ کہاں ہے وہ موم بتی مافیا جس کو خادم حسین رضوی صاحب کے احتجاج سے اپنا بڑا ان کو پرابلم ہوتا تھا؟ کہاں ہے وہ سب جن کو حرمت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احتجاج کرنے سے ان کے مسائل ان کو نظر آتے تھے؟ حالانکہ ہمیشہ ان کا پرامن احتجاج رہا، اور ہمیشہ علامہ صاحب کے احتجاج پہ لاٹھی چارج، آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، لیکن آفرین تھی اس تن تنہا مرد حر پہ جس نے ساری زندگی حرمت رسول کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اور ہمیشہ پرامن احتجاج کیا، نہ کسی کو دھمکی دی اور نہ کسی کی زبان کاٹنے کے لیے انعام مقرر کیا، نہ کبھی کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی پتا گرا، نہ کسی چیز کو نقصان پہنچا۔ اب تو وہ خالق کائنات کے پاس ہے، اور میری دعا ہے کہ ان جیسی دنیا اور آخرت ہر مسلمان کے نصیب میں ہو۔ بابا جی جیسا جنازہ میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ لوگوں کا کہنا ہے، لوگوں کا ان سے والہانہ عشق یہ بھی نہیں دیکھا گیا۔ ایسا واحد ایسا جنازہ تھا جس میں ہر مکاتب فکر کے لوگ تھے،
اشک بار تھے، رو رہے تھے، کیا شیعہ، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث. وجہ کیا تھی؟ ان کا مقصد بڑا تھا، نیت پاک تھی، بغیر کسی نفع و لالچ کے حرمت رسول کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. یہاں تک آپ دیکھیں کہ آخری احتجاج جو انہوں نے کیا تھا اس میں بھی ان کا اور حکومت کا معاہدہ ہوا تھا کہ 17 فروری تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں گے. اب ان کی پوری جماعت اس عہد کا وفا کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ 17 فروری تک حکومت کیا کرتی ہے. اس پر علامہ خادم حسین رضوی کے فرزند اور اب تحریک کے سربراہ جناب سعد رضوی نے ان کے چیلم پہ کہا تھا نا کہ میں پنڈال سے سٹیج تک آیا ہوں، جذبات سمجھتا ہوں. جب قائد بددیانت نہ ہو تو پھر قوم بھی بددیانت نہیں ہوتی. ہم وعدے کے پابند ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے. انہوں نے کہا آپ کے جوتے بھی پالش کریں گے اگر آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ جو ہندو انتہا پسند جو ہر ایک کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ قتل کرو قتل کرو، زبانیں کاٹو، اتنے کروڑ انعام اتنے کروڑ انعام، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ان کو کوئی کچھ نہیں روک رہا. وہ تو فرضی دیوی اور دیوتاؤں کے اوپر کسی نے ویب سیریز بنائی جو پولیٹیکل ویب سیریز تھی. آپ تو ہمارے حقیقی نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ باتیں کریں، کوئی آپ جسارت کریں کوئی غلط تصویر بنانے کی، اور آپ سمجھیں کہ ہم خاموش رہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. اگر آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس میسج کو اتنا آگے پہنچائیں کہ ہندوستان کے ایک ایک ہندو کو یہ مل جائے کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے مذہب کا دفاع کس طرح کرو، لیکن جب ہم اپنے مذہب اور اپنے شعار کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی انگلیاں مت اٹھاؤ. انٹل نیکسٹ ٹائم.